3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाहडा की रिट दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एक करार दिया गया था कि सेनेटर फैसल वाहडा एक झूठा हल्फिया बयान 2018 के इलेक्शंस से पहले जमा करा के सादिक और अमीन नहीं रहे और वो पार्लियामेंट की रुकनीत के नाअहल हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म उन दरख्वास्तों पर दिया था जो उनके मुखालफिन ने इलेक्शन कमीशन में दायर कर रखी थी, और इलेक्शन कमीशन के अंदर इन दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि सेनेटर फैसल वाहडा ने 2018 में जो कागजात नामजदगी जमा कराए थे उनके साथ एक हल्फिया बयान भी जमा कराया गया था जिसमें ये दावा किया गया था कि वो दोहरी शरीयत के हामिल नहीं, यानी उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शरीयत नहीं। जून में जब ये कागजात नामजदगी और हल्फिया बयान जमा कराया गया तो बाद में इल्ज़ाम लगा उनके मुखालफिन की तरफ से कि उन्होंने झूठ बोला है, और जिस तारीख़ को यानी कि 7 जून 2018 को उन्होंने ये हल्फिया बयान जमा कराया था उस तारीख़ में वो दोहरी शरीयत रखते थे, और अमेरिका के कानून के मुताबिक उन्होंने शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट अभी तक हासिल नहीं किया था। और बाद में इलेक्शन कमीशन ने जब फ़ैसला महफूज किया तो अमेरिकी एम्बेसी अमेरिकी काउंसलेट से भी इस चीज़ की दरख्वास्त की कि वो इस बारे में मालूमात दें, जिस पे अमेरिकी काउंसलेट ने इलेक्शन कमीशन को ख़त के ज़रिए इस बात की तस्दीक की कि सेनेटर फैसल वाहडा ने 25 जून 2018 को जो है शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल किया। इसका मतलब ये था कि 7 जून को यानी तकरीबन 20 दिन पहले जो उन्होंने हल्फिया बयान जमा कराया था वो गलत बयानी पर मुश्तमिल था, वो झूठ था। इलेक्शन कमीशन ने जब ये फ़ैसला दिया कि सेनेटर फैसल वाहडा न सिर्फ ये कि वो नाअहल हैं, वो दोहरी शरीयत के हामिल हैं, और दूसरा 62(1)(f यानी कि वो सादिक और अमीन भी नहीं रहे, इसलिए वो ताहयात नाअहल करार दिए जाते हैं। इस फैसले को सेनेटर फैसल वाहडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां चीफ जस्टिस अता अमन ने आज इब्तदाई समाअत के बाद अपना ये मुख्तसर फ़ैसला जो जारी किया है तकरीबन 12 सफ़ात मुश्तमिल, उसमें उन्होंने कहा है कि सेनेटर फैसल वाहडा ने जो हल्फिया बयान जून 2018 में जमा कराया था उस हल्फिया बयान का मतन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक 5 रुकनी बेंच की समाअत के बाद वो मतन तैयार किया था, और इलेक्शन कमीशन को वो मतन दिया था कि दोहरी शरीयत के हवाले से जो भी हल्फिया बयान है वो इस मतन के तहत लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था कि जिस शख्स ने भी झूठा हल्फिया बयान जमा कराया तो वो तसव्वुर होगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठा हल्फिया बयान जमा कराया है, और उस शख्स की सज़ा वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठा हल्फिया बयान कराने की होती है, यानी वही पेनल्टी। तो आज चीफ जस्टिस अता अमन ने सेनेटर फैसल वाहडा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह तौर पे कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो महज सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच के हुक्म की तामील कर रहा था, उस पर अमल दरामद करा रहा था जिसमें कहा गया था कि कोई भी दोहरी शरीयत के हवाले से जो झूठा बयान देगा तो उसकी सज़ा वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठा बयान देने की सज़ा है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठा बयान देने की सज़ा तौहीन अदालत है, जिसमें कैद की सज़ा है, कन्विक्शन है, और अगर कैद और कन्विक्शन हो जाए तो यही वो तौहीन अदालत की सज़ा है और कानून है जिसके तहत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था और उनके ओहदे से हटा दिया था। तो यूँ चीफ जस्टिस अता अमन ने आज अपने फ़ैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन कोई अपने अख्तियारात उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो महज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद कर रहा था जिसमें पहले से करार दे दिया गया था कि दोहरी शरीयत के हवाले से जो भी झूठा बयान देगा तो उसको वही सज़ा दी जाएगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठा बयान देने पे होती है, यानी हल्फिया बयान यानी तौहीन अदालत की सज़ा। और तौहीन अदालत की सज़ा इलेक्शन कमीशन ने जो है सेनेटर फैसल वाहडा को नाअहल करार दे के ताहयात नाअहल करार दे के उस पर सिर्फ अमल दरामद किया है। आज चीफ जस्टिस अता अमन के सामने बैरिस्टर वसीम सज्जाद ने सेनेटर फैसल वाहडा के नुमाइंदगी की, और समाअत के दौरान उन्होंने बहुत सारे ये सवाल उठाए और कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार ही नहीं है, वो कोई कोर्ट नहीं है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने फ़ैसला महफूज भी किया था, और जो फ़ैसला आया है तहरीरी तौर पे उसके चीदा नुकात आपको बता दूँ। चीफ जस्टिस अता अमन ने कहा है कि दोहरी शहरियत की इजाज़त हमारा आइन नहीं देता, और हाई कोर्ट ने
ہائی کورٹ نے کہ پہلے یہ حکم دے رکھا تھا الیکشن کمیشن کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی سینیٹر فیصل واڈا ہائی کورٹ میں آئے تھے، تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے جاری کردہ حلفیہ بیان کے متن کے خلاف ورزی کے حوالے سے جو سزا سپریم کورٹ پہلے بتا چکا ہے، اس کے مطابق ہی سینیٹر فیصل واڈا کا کیس سنا جائے اور اس کا جلد فیصلہ کیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے محض ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی بھی پر بھی عمل درآمد کیے ہیں۔ پھر چیف جسٹس عطا من اللہ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ کمیشن کی تحقیقات جو ہیں الیکشن کمیشن کی، اور جو درخواست گزار کا اپنا کنڈکٹ رہا ہے، جو اپنا کردار رہا ہے، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا نے ایک جھوٹا حلفیہ بیان جمع کرایا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ یہ ذمہ داری درخواست گزار یعنی سینیٹر فیصل واڈا کی تھی کہ وہ ہائی کورٹ کی کارروائی سے کہ وہ شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جمع کرائے، مگر آج تک انہوں نے شہریت چھوڑنے کا وہ سرٹیفکیٹ خود سے جمع نہیں کرایا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا نے بظاہر ہائی کورٹ کی کارروائی سے بچنے کے لیے، جو کہ پہلے بھی ہائی کورٹ میں وہ آ گئے تھے اور تقریباً 1-1.5 سال تک جسٹس عامر فاروق کے سامنے کیس پینڈنگ رہا، تو اس کارروائی سے بچنے کے لیے 3 مارچ 2021 کو سینیٹر فیصل واڈا نے استعفیٰ دیا قومی اسمبلی کی رکنیت سے اور پھر سینیٹر بن گئے تھے، تو یہ بظاہر استعفیٰ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی کارروائی سے بچنے کے لیے دیا گیا، اور شاید اسی لیے ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ اب وہ سینیٹر بن گئے تو اس لیے ہم مزید کارروائی نہیں کرتے، اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ پھر چیف جسٹس عطا من اللہ نے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا نے بار بار تاخیری حربیں استعمال کی ہے اور اپنا شہریت کا سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے انکار کیا، اور پھر چیف جسٹس عطا من اللہ نے یہ بھی کہا کہ سماعت کے دوران بیرسٹر وسیم سجاد سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اب شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ سینیٹر فیصل واڈا پیش کر سکتے ہیں، تو وکیل نے یہ تسلیم کیا، برملا تسلیم کیا کہ شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت سینیٹر فیصل واڈا کے پاس نہیں تھا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ انجانے میں ہوا اور سینیٹر فیصل واڈا کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی قانون دان نہیں ہے، تو اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی تھی۔ سماعت کے دوران بیرسٹر وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ سینیٹر فیصل واڈا نے جب کاغذات نامزدگی اور حلفیہ بیان جمع کرا چکے تھے تو اس وقت انہیں فون آیا کہیں سے، بظاہر امریکی قونصلیٹ سے آیا کہ آپ کے کاغذات پہ مزید دستخط رہتے ہیں، تو یہ انجانے میں ہوا۔ تو اس طرح چیف جسٹس عطا من اللہ کہتے ہیں کہ جو سینیٹر فیصل واڈا کے وکیل ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ شہریت کا سرٹیفکیٹ انہوں نے بروقت جمع نہیں کرایا اور شہریت جو ہے وہ بعد کی تاریخوں میں چھوڑی گئی تھی۔ اور چیف جسٹس عطا من اللہ کہتے ہیں کہ سینیٹر فیصل واڈا کا جو کنڈکٹ عدالت میں رہا ہے اور کمیشن میں بھی رہا ہے وہ انتہائی توہین آمیز رہا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہ پیش نہیں ہوتے رہے بہت ساری تاریخوں پہ۔ پھر چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا ہے کہ بیرسٹر وسیم سجاد نے یہ تسلیم کیا ہے سینیٹر فیصل واڈا کے وکیل نے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے دن ان کے پاس شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا حکم کسی نقص کا شکار نہیں جس میں مداخلت کی جائے۔ فیصل واڈا کے معاملے کا تعلق سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے اس حکم سے ہے جس کے مطابق کمیشن میں جھوٹا حلفیہ بیان کا مطلب سپریم کورٹ میں جھوٹا حلفیہ بیان ہوگا جس کے قانونی نتائج اور سزا ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا اپنے فیصلے میں کہ سپریم کورٹ نے پینلٹی کا لفظ یوز کیا، پینلٹی مقرر کی ہے اگر جھوٹا حلفیہ بیان جمع کرایا گیا، تو اسلام آباد بقول چیف جسٹس عطا من اللہ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ محض سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ پینلٹی پہ عمل درآمد کر رہا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا جو ہے اب وہ 62(1) کے تحت تاحیات نااہل ہیں۔ تو یہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ اب قانونی صورتحال یہ ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف وہ رٹ میں آئے تھے، بظاہر وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، مگر پھر اس کے خلاف 2 ججوں کے بینچ کے سامنے دوبارہ جا سکتے ہیں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان 2 ججوں کے بینچ کے پاس جائیں گے یا پھر ڈائریکٹ براہ راست سپریم کورٹ جائیں گے، اور پھر سپریم کورٹ نے یہ طے کرنا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا کو جو تاحیات نااہل کیا گیا ہے کیا اس معاملے میں تاحیات نااہلی بنتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس معاملے پہ سپریم کورٹ میں کچھ متضاد فیصلے بھی آئے ہیں کہ شہریت چھپانے کا عمل جو ہے وہ صرف 1 ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے،
وہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. تو اس والے سے اگر سینیٹر فیصل واڈا کا کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو حتمی فیصلہ دینا ہوگا کہ کیا آئین کے تحت 62(1)(f) کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہو سکتی ہے یا نہیں. 62(1)(f) میں ان کے کوئی شخص جھوٹ بولے یا وہ ایمانداری اس کی ثابت نہ ہو, بددیانت ثابت ہو جائے اور وہ صادق اور امین نہ رہیں. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اور سینیٹر فیصل واڈا اپنے تمام تر حربوں کے باوجود تقریباً 3-3.5 سال تک یہ معاملہ عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے لٹکا لیا. مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف حقائق ہیں جو کہ امریکی قونصلیٹ کے خط کے ذریعے بھی ثابت ہو چکے ہیں, اور دوسری طرف قانون اور آئین ہے جس کی تشریح محسوس یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کرنی ہے. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتا ہے کہ اس معاملے میں نااہلی تاحیات نہیں ہوگی تو اس کا یقیناً پھر دوسرے سیاستدانوں کو بھی فائدہ ہوگا, اور اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شامل ہیں. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی جو ہے اقامہ چھپانے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بغیر کسی ٹرائل کے براہ راست جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا تھا. اب سینیٹر فیصل واڈا کا کیس اب سپریم کورٹ میں جب جائے گا تو ایک ایسے وقت میں جا رہا ہے جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر کردہ ایک آئینی درخواست جس میں 62(1)(f) کی تاحیات نااہلی کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا گیا تھا, وہ بھی اس پہ بھی اعتراض آ کے واپس ہو چکی ہے, مگر وہ بھی اپیل میں شاید آئے گی. تو یہ معاملہ لگتا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا کے ذریعے ہی کسی منطقی انجام تک پہنچے گا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.